اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ طریقہ دراصل اہل بدعت کا جو اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قصہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک بدعتی آیا اور اس نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ملے گا کیا مناظرہ کر کے تم سے؟ کہا کہ ہم میں سے جو جیت جائے دوسرا اس کی بات مانے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو کہا کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں گا، کہا کہ اگر تم جیت گئے تو آپ کو میرا دین قبول کرنا پڑے گا۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تیسرا بندہ آیا اور ہم دونوں کو ہرا دے تو کہا کہ ہم دونوں اس کا دین قبول کر لیں گے۔ کہ اللہ کے بندے، اللہ کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اسے عقل کے حوالے کر دیا جائے اور کوئی بڑا عقل والا آئے اور لوگ اس کے اپنے دین کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس کے عقل کی اتباع کرنے لگے، پھر اس سے کوئی بڑی عقل والا آیا پھر کتاب و سنت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے۔ ایک مسلمان یقین کے ساتھ قرآن و سنت پر ایمان لاتا ہے، اسے شک و شبہ نہیں ہوتا۔ عقلی دلائل سے کتاب و سنت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ عقل کی شریعت کے اندر ایک مسلم حیثیت ہے، لیکن وہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے معتزلہ، فلاسفہ اور ملحدین وغیرہ کا کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں۔ لہذا ان کے یہاں اصول ہے کہ اصل چیز عقل ہے اور کتاب و سنت اس کے تابع ہے۔ کوئی چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اگر عقل کے اندر آئے تو قبول کریں گے، ورنہ اب اسے شریعت نہیں مان سکتے۔ عقل کے خلاف دین نہیں ہو سکتا ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں کیا اصل ہے؟ ہمارے یہاں اصل ہے کتاب و سنت۔